اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ، وہ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ ہیں، اشتروا الضلالہ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں، کانوا تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل مانند مثال، الذی اس شخص کے، استوقد جس نے جلایا بھڑکایا، نارا آگ کو، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب لے گیا، اللہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی میں ظلمات اندھیروں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں پلٹیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو مذاق کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، ان کی صفت مانند اس کی صفت کے ہے، یا مانند اس مثال کے ہے جس نے آگ کو بھڑکایا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا اس چیز کو جو اس کے ارد گرد تھی، یا جب روشن ہو گئی وہ چیز جو اس کے ارد گرد تھی، تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم اپنے نور کو، ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو اس نے چھوڑ دیا اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ پیچھے انہوں نے ایمان والوں کو کہا کہ ہم تم سے مذاق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں جی انسان بھی مذاق کرتا ہے اور اللہ بھی مذاق کرتا ہے، اور مذاق کرنا تو اچھی عادت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، لہٰذا انہوں نے ایسی صفات کا انکار کر دیا اور ایسی چیزوں کے اندر تعویل کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کسی چیز کے مقابلے میں کی جا سکتی ہے۔ مثلا اللہ مذاق کرتا ہے لیکن اس سے جو اس سے مذاق کرتا ہے، مطلقاً مذاق کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن یہاں پر مذاق سے مراد مقابلے پر مذاق ہے، کیونکہ وہ مذاق کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں ان سے مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے؟ جس طرح منافق یہ باور کرواتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ فائدہ لیتے تھے مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق یوں کیا کہ
کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کو ساری سہولیات مسلمانوں والی ملی، ان کی جان بھی محفوظ، ان کی عزت بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، مال غنیمت بھی ملتا رہا، مسلمانوں کے ساتھ نکاح بیاہ شادیاں خوشیوں غمیوں میں بھی شریک ہوتے رہے، دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں جیسے رویے، لیکن جیسے ہی یہ آنکھیں ان کی بند ہوں گی مریں گے ان کے ساتھ کافروں والا رویہ۔ یہ ایک اعتبار سے مذاق ہے۔ دوسری صورت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایمان والوں کے ساتھ چلائے گا، کچھ دیر یہ چلیں گے، جب تھوڑا سا آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا نور بجھ جائے گا۔ یہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ٹھہر جو بھائی، ہمیں تھوڑا سا اپنا نور دے دو، ہم تمہارے نور سے کچھ نور لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن ان کو کہیں گے کہ نور پیچھے ملتا ہے، جب یہ پیچھے کو پلٹیں گے تو ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ یہ ایک مذاق کی صورت تھی کہ شروع میں ان کو یہ باور کروایا گیا کہ شاید یہ جنت جا رہے ہیں، لیکن راستے میں ان کو روک لیا گیا۔ یہ مذاق ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہتا، یہ سمجھتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو اللہ ہمیں بلائے سے چھوڑتا، اللہ ہمیں فوری پکڑ لیتا، ہمیں سزا دیتا، ہماری گرفت کرتا۔ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، یہ مہلت کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سرکشی اور طغیانی میں اور بڑھ جائیں اور پھر میں ان کو سخت سزا دوں۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، استدراج، رسی ڈھیلی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہے۔ تو یہ سب صورتیں بنتی ہیں استہزاء کی۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ عربی کا اسلوب ہے، جب کوئی آپ سے مذاق کرے اور آپ اس کے مذاق سے بچ جاؤ تو آپ اس کو کہتے ہو، مثلا کوئی بندہ آپ کے ساتھ چال چلتا ہے، آپ اس کی چال سے بچ جاتے ہو، پھر آپ بعد میں اس کو کہتے ہیں بتاؤ پھر کیسی چال چلی میں نے، حالانکہ آپ نے چال نہیں چلی، چال اس نے چلی تھی، آپ نے تو اپنا دفاع کیا۔ تو اس کا معنی ان اہل علم نے یہ کیا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے ساتھ ہی مذاق کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی اللہ ان کو ان کے مذاق میں رہنے دیتا ہے۔ اور بھی اہل علم نے کچھ باریک قسم کے فروق کیے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، لیکن یہ جو صفت ہے یہ ابتدائی صفت نہیں ہے۔ جو مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، پھر اللہ کا مذاق اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی شان اس طرح کا مذاق۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ سرکشی میں زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو مواقع دیے جاتا ہے، ڈھیل دیے جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو اور آگے زیادہ لے جاؤں تاکہ پھر میں ان کو ذلیل و رسوا کروں۔ یعمہون، وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی انسان کو اس کی نافرمانیوں پر بھی دیے جاتا ہے، اس کی ناشکریوں کے باوجود اللہ اس کو بہت نواز رہا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے رسی ڈھیلی کر دینا۔ اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے پھر وہ اس کو لمحہ بھی مہلت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ذکر فرمایا کہ وہ ان کو زیادہ کرتا ہے ان کی سرکشی میں، ہر قسم کی قوت بھی اللہ ان کو، آپ دیکھیں بعض دفعہ فاسق و فاجر لوگوں کے پاس طاقت بھی بہت ہوتی ہے، ایمان والا بندہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی بہت ہوتے ہیں، ایمان والے کے پاس نہیں ہوتے، وہ خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں، ایمان والا اتنا نہیں ہوتا، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے۔ مومن ظاہر کو نہیں دیکھتا، مومن بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ ظاہری چیزیں دیکھتا ہے۔ یعمہون، عمہ یہ عین میم ہا اس کا روٹ ہے مادہ، کہتے ہیں کہ یہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں، جس طرح عمیٌ اندھا پن، آنکھوں کا اندھا پن ہوتا ہے، عمی کہتے ہیں دل کے اندھے پن کو، یعنی ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کہہ دیا، اس لیے کہ جو بندہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ نہیں پاتا آخرت کے اعتبار سے، وہ دل کا اندھا ہے، یعنی کہ دنیا میں اپنے فوائد سمیٹنے والا اور آخرت کے فوائد اور آخرت کی حسنات سے آنکھیں بند کر لینے والا شخص وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا دل اندھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظروں کے اندر دنیا بہت بڑی ہے، اور دین کے معاملات اور اس کے احکامات ان چیزوں پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کا اندھا کیا ہوا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چند صفات بیان کی، چند صفات بیان کرنے کے بعد اب ان کا حکم بیان کیا، جس طرح ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام ذکر کیا، پھر کافروں کا بیان کیا، اور آخر پہ ان کی سزا۔ اب منافقین کا ذکر اب اس آیت مبارکہ میں ان کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں، اشتروا الضلالہ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ بدلے ہدایت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خرید و فروخت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کے مالک ہیں، آپ وہ چیز دے کر ایسی چیز لیتے ہیں کہ جس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہدایت دے کر انہوں نے جو گمراہی لی، تو کیا پہلے ان کے پاس ہدایت تھی؟ تو اس کا جواب یہ کہ منافقین کی کئی قسمیں تھیں، کچھ ایسے تھے جو شروع میں ہدایت پر تھے، شروع میں ایمان لائے، لیکن بعد میں انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی۔ دوسرا معنی یہاں پر اشتروا بمعنی اختارو ہے، اختارو انہوں نے اختیار کر لیا، چن لیا گمراہی کو ہدایت پر، یعنی ایک طرف ان کے سامنے ہدایت پڑی تھی، ایک طرف ان کے سامنے گمراہی پڑی تھی، انہوں نے ہدایت کو ترک کر کے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا، چن لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت قرار دیا، کیونکہ تجارت کی دو قسمیں ہیں، ایک تجارت وہ ہے جو دنیا میں کی جاتی ہے، اور ایک تجارت وہ جو اللہ سے کی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کا ذکر کیا کہ ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، جو انہوں نے کی نا، یعنی ہدایت کو ترک کر کے گمراہی لے لی، اس سے کوئی نفع نہیں دیا، یعنی کہ اصل نفع آخرت کا نفع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ نفع نہیں دیا، حالانکہ دنیا کا نفع تو ان کو ملا، دنیا کا نفع ان کو یہ ملا کہ انہوں نے مفادات سمیٹے، کافروں سے بھی مخفی طور پر تعلقات قائم کر کے کچھ اپنی دنیا کی ضروریات پوری کی، اور ایمان والوں سے بھی ظاہری تعلق رکھ کر اپنی ضروریات پوری۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو انہوں نے زیادہ فائدے لیے، دنیاوی فائدے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ معلوم ہوا اصل نفع وہ ہوتا ہے جو آخرت کا نفع ہے، دنیا کا نفع اصل نفع نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لے، نیکی چھوڑ کر برائی کے راستے پر چل پڑے، سنت چھوڑ کے بدعت کے راستے پر چل پڑے، توحید چھوڑ کے شرک کے راستے پر چل پڑے، یہ منافقین والے طرز عمل پر ہے۔
کہ جس نے ہدایت کو ترک کر کے گمراہی لے لی اور اس کو اس کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، اس کی وجہ ہمارے دلائل کی کمی نہیں ہے، یا ہمارے نبی کے بیان کرنے کے انداز میں کچھ کمی نہیں ہے، یا کتاب اللہ کے اندر کوئی سکم نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ جس طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے مقدر کے اندر مزاج میں بدبختی اور شقاوت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور ان کا حکم بیان کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو مزید کھولنے کے لیے کچھ مثالیں دو ذکر کی۔ حالانکہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مثال جو ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے معنوی چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس سے یہ ذہن کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز آپ کو محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، اس کو ایسی چیز سے تشبیہ دینا جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے تشبیہ کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقین کی ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندے نے آگ جلائی۔ پہلے مثال سمجھ لیں، پھر کلمات کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ ان کی مثال ایسے جیسے ایک بندے نے آگ جلائی، اور آگ بھی اس نے کسی سے لے کے جلائی، اس کے پاس اپنی آگ نہیں تھی۔ جب آگ جلی تو آگ جلانے کے بعد اس نے دیکھا آگ جلنے سے کچھ روشنی ہوئی، دائیں بائیں سب کچھ نظر آنے لگ پڑا۔ جنگل تھا، تاریک رات تھی، اندھیرا تھا، روشنی جلائی اس نے، اس سے فائدہ یہ ہوا اس کو حرارت بھی ملی، روشنی بھی ملی۔ اس روشنی سے فائدے یہ ہوئے کہ رستے کے اندر جو خطرناک چیزیں تھیں وہ بھی نظر آنے لگ پڑیں، اور سب کچھ روشن ہو گیا اس کے لیے۔ کہاں کھائی ہے، کہاں اونچا پتھر پڑا ہے، کہاں رستہ ہے اور کہاں پر آگے دیوار ہے، سب اس کو نظر آنے لگ پڑا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک ان کی آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، نور ختم ہو گیا، اور وہ آگ کی وجہ سے جو کوئلے اور جو تپش تھی، حرارت، جو حدت اور شدت تھی وہ باقی رہ گئی، البتہ روشنی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ لائٹ جب اچانک چلی جاتی ہے نا تو اندھیرا یکدم زیادہ لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ آنکھیں اس اندھیرے کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں، اور پھر آنکھیں کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے اندھیرا یکدم بڑھ گیا، اتنا زیادہ اندھیرا بڑھ گیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسے ہے جب یہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، قرآنی آیات سنی، اللہ کے نبی کے فرامین سنے، تو یہ اس سے ان کے دلوں میں ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ اس روشنی کی وجہ سے ان کو سب اچھا اور برا نظر آنے لگ پڑا، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ سب ان کو نظر آنے لگ پڑا۔ لیکن اب روشنی باقی رکھنے کے لیے اور سفر پر رواں رہنے کے لیے آگ کا جاری رہنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ جب آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ آگ ہوگی تو کام کریں گے نا، روشنی پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کو باقی رکھنے کا کوئی انتظام نہ کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب تھوڑا سا آگے گئے آگ بجھ گئی، جب آگ بجھ گئی تو روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ منافق کا اندھیرا کافر سے بھی سخت ہوتا ہے، روشنی پہلے سے، اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیچارے راستے سے پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان کی کہ کلمہ پڑھا، روشنی پیدا ہوئی، جن چیزوں سے کلمہ باقی رہنا تھا، ایمان باقی رہنا تھا، ان چیزوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان دل سے سلب ہو گیا۔ جب ایمان دل سے سلب ہو گیا تو اندھیروں نے پڑاؤ ڈال لی۔ اندھیرے کیا تھے؟ شکوک و شبہات، وسوسے، بدگمانیاں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ شک، یہ سب اندھیرے ہیں، اور ایمان روشنی ہے۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو وسوسے، شکوک و شبہات اور وہم، یہ کمزور ایمان والے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔
بہت کم ہوتا ہے کہ قوی ایمان والے کے ساتھ ایسا ہو، وگرنہ یہ اکثر ہوتا اس کے ساتھ ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ جہاں پر ایمان قوی ہوتا ہے وہاں پر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی۔ ابھی شاید اس مثال کو میں تھوڑا سا مزید کھولتا ہوں۔ در حقیقت آگ کے ساتھ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے ایمان کو، گویا کہ ایمان ایسے ہے جیسے آگ، اور آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرارت ہوتی ہے اور ایک روشنی ہوتی ہے، اور ان دو چیزوں پر انسانی دنیا کی بقا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو اور حرارت نہ ہو، انسانی جسم سے حرارت ختم ہو جائے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر اگر حرارت ختم ہو جائے تو ہر چیز جم کے رہ جائے۔ ان دو چیزوں پر اللہ نے بقا رکھی ہے، روشنی نہ ہو، دن کی روشنی نہ ہو، رات کی روشنی نہ ہو، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ان دو چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ بقا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے ساتھ ایمان کو تشبیہ دی ہے۔ تو آگ کو باقی رہنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایندھن چاہے لکڑیاں ہوں، چاہے گیس ہو، چاہے کوئلہ ہو، چاہے تیل ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے ایمان کو آگ سے تشبیہ دی اور آگ کو باقی رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت۔ اسی طرح ایمان جو ہے نا، ایمان اس کو باقی رکھنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل ایمان کا ایندھن ہے۔ پھر ایندھن کئی طرح کا ہوتا ہے، عمدہ قسم کا، کمزور قسم کا، گیلا، خشک، اس کی کئی انواع۔ عمل کئی طرح کا ہوتا ہے، جتنا اچھا سنت کے مطابق صاف ستھرا اخلاص سے بھرا ہوا عمل آپ دیں گے، آپ کے ایمان کی حرارت اور اس کی آگ اور روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور روشنی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو دو فائدے ملیں گے۔ ایک، آپ کو نظر زیادہ صاف آئے گا، دور دور تک روشنی کر دے گا ایمان۔ آپ کو دور سے ایک چیز دیکھ کر دل میں اللہ یہ ڈال دے گا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ آپ کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان چیزوں کے قریب جانے کے لیے آرزو ہی نہیں کریں گے۔ اور دوسری ہوتی ہے حرارت، گرمی اور تپش اور ہیٹ۔ آپ دیکھیں، گرمی ایسی چیز ہے کہ جو چیز اس کے قریب جاتی ہے وہ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کو آگ سے تشبیہ دی، اور آگ میں ایک چیز ہوتی ہے حرارت۔ تو آگ کے قریب جو بھی چیز آتی ہے نا، آگ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایمان جب مضبوط ہو تو سینے کے اندر اتنی حرارت ہوتی ہے کہ گناہ کا خیال دل میں آتا ہے، وہ قریب آ کے جل جاتا ہے۔ شیطان ڈر کے مارے قریب نہیں آتا کہ اس میں ایمانی گرمی اتنی ہے کہ یہ مجھے جلا کے رکھ دے گا۔ شیطانی وسوسے، خیالات اور یہ سب چیزیں اور خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں جو اسلام کے منافی ہوتی ہیں، یہ دل کی ایمان کی حرارت کے قریب آنے کی جسارت نہیں کر سکتی، جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بلیغ تشبیہ دی ہے۔ یہ تو میرے جیسا طالب علم اس آیت مبارکہ کی صحیح تشریح میرے سے ہو پا نہیں رہی، وگرنہ واللہ جو میرے دل کے اندر ہے نا وہ میری زبان پہ آ نہیں سکتا، علم کی اور الفاظ کی کمی کی وجہ سے۔ یہ آیت اتنی بلیغ ہے، اس کے اندر ایمان کا اتنا گہرا نقش ہے، اتنا گہرا درس ہے ایمان کا اس کے اندر، کہ اگر اس آیت کو ہم صحیح سمجھ لیں تو ہمیں ایمان کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان ہے کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ، اور آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا کی بقا، دنیا کا نظام بھی اسی چیز پر چلتا ہے۔ آپ گاڑی پر جاتے ہیں، گاڑی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روشنی اور ایک ہوتا ہے پیٹرول۔ تو ان دو چیزوں کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ پیٹرول ہو لیکن رات کے وقت روشنی نہ ہو، گاڑی کیسے چلے گی؟ روشنی ہو لیکن پیٹرول نہ ہو تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اللہ نے یہاں پر دو مثالیں دی، ایک مثال روشنی کی اور ایک مثال پانی کی، کہ ان دو چیزوں پر ہی انسانی بقا ہے، اور ان دونوں ضروری چیزوں کے ساتھ ایمان کو تشبیہ دی، کہ جس طرح دنیا روشنی اور پانی کے بغیر نہیں رہتی، اسی طرح لوگ ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جس کو میں نے ایک طریقے سے آپ کو ابھی صرف تفسیر اس کی کر کے دکھائی ہے۔ مفسرین نے اس کو اور بھی کئی طریقوں سے لکھا، اور اس کو بڑے طریقوں سے مفسرین نے بیان کیا۔ پھر اس کو مزید سمجھیں۔ ایک بندہ جنگل میں تھا، اس کے پاس آگ نہیں تھی، اس نے کسی سے لے کے آگ جلائی، روشنی ہوئی۔ پھر روشنی باقی رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی، اس نے ایندھن ڈالا ہی نہیں، عمل اس نے کیا ہی نہیں، اس کی روشنی بجھ گئی۔ روشنی جب بجھ گئی تو پھر انسان کے ہدایت پانے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان
جنگل کے اندر ہے، کوئی اس کو آوازیں دیتا ہے، اے فلاں، یہ اس کی آواز سنتا ہے، اگر بول نہیں سکتا تو کم از کم اس آواز کی طرف یہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی آواز اس طرف سے آ رہی ہے میں اس طرف چلا جاتا ہوں، آہستہ آہستہ اس آواز کے قریب پہنچ جاتا ہے اور منزل مقصود پہ آ جاتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے انسان بول سکتا ہے، انسان بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دور دراز تک اس کی آوازیں جاتی ہیں، لوگ سن کر اس کی آوازوں کے قریب آ جاتے ہیں کہ یار ادھر کوئی بندہ بشر ہے جو مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، دور سے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، اس کے قریب تو اندھیرا ہی ہے لیکن دور روشنی نظر آتی ہے، یہ سمجھتے یار ادھر شہر ہے یا ادھر کوئی خیر ہے جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ اس روشنی کی طرف جانے کی کوشش کر۔ یہ تین ذریعے ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے انسان کے منزل مقصود پر آنے کے، یا تو وہ کسی کی پکار سن لے، یا وہ کسی کو پکار دے دے، یا وہ اپنی آنکھوں سے کوئی جلتی ہوئی روشنی دیکھ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس منافق کی بدبختی یہ ہے کہ اب اس کے کان بند ہو چکے ہیں، اس کو ایمان والے پڑھ پڑھ کے آیتیں سنائیں، قرآن سنائیں، احادیث سنائیں، وعظ و نصیحت کریں، اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، اور بکمن بول نہیں سکتا، اپنے مرض کو بیان نہیں کر سکتا، اپنے دل کی شکوک و شبہات اور اپنے دل کی بیماری کو طبیب کے سامنے جا کے بتا نہیں سکتا کہ مجھے بیماری ہے کیا، کہ اس کا علاج ہو سکے۔ اور تیسرا کہ یہ دیکھ نہیں سکتا بیچارہ کہ ہدایت اور روشنی ہے کدھر، تینوں رستے جس کے بند ہو جائیں اور وہ جنگل میں گم ہو جائے تو بتائیے کیا اسے رستہ مل سکتا ہے؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسا بندہ تو کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکتا۔ ان کے کان بہرے نہیں ہیں، آنکھیں بہری اندھی نہیں ہیں، اور آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی نہیں ہیں، اور زبان گونگی نہیں ہے، بلکہ اندھے بہرے اور گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق نہ سنتے ہیں، اگر سن لیں تو ایسا نہیں سنتے جو سننا ان کو فائدہ دے سکے، حق بولتے نہیں، ایسا نہیں بولتے جو ان کو فائدہ دے سکے، حق دیکھتے نہیں، ایسا نہیں دیکھتے کہ جو ان کو فائدہ دے سکے۔ یہ بڑی بلیغ قسم کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے ایمان کی بیان کی ہے کہ کس طرح اس نے ایمان کو ضائع کر دیا۔ اگلی آیت میں دوسری تشبیہ جس کو ہم کل پڑھیں گے، آئیے اس کے کلمات کی تھوڑی سی وضاحت۔ مثلہم، مثل کا معنی مثال بھی ہے اور اس کا معنی صفت بھی کیا جاتا ہے، ان کی صفت، ان کی حالت، ان کی مثال مانند اس شخص کے ہے، استوقدہ، اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے اس نے خوب بھڑکایا، اس میں مبالغے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور استوقدہ کا ایک معنی ہوتا ہے، یہ باب استفعال ہے، استفعال کے اندر طلب کا مادہ پایا، سلب، اس میں طلب ہوتا ہے، ایک خاصیات میں سے ایک خاصا طلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس نے آگ طلب کی، کسی سے مانگی، اس نے، اس کے اپنے پاس نہیں تھی، کسی سے مانگا ایمان۔ فلما اضاءت، اضاءت فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں، جب اس آگ نے روشن کر دیا، اور دوسرا معنی جب روشن ہو گئیں، جب روشن ہو گئیں وہ چیزیں جو اس کے ارد گرد تھیں، یہ دونوں طرح اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا۔ اضاءت کے دو طرح معنی ہے، ایک اضاءت کا معنی ہے کہ اس آگ نے روشن کر دیا ما، ان چیزوں کو، حولہ، جو اس آگ کے ارد گرد تھیں۔ دوسرا اس کا معنی اضاءت، روشن ہو گئیں ما، وہ چیزیں، حولہ، جو اس آگ کے ارد گرد تھیں۔ سمجھ آ گئی؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نور لے گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ آگ لے گیا، حالانکہ پیچھے ذکر ہے آگ، اور اللہ نے فرمایا اللہ نور لے گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حرارت اور گرمی اور تپش ان کے مقدر میں باقی رہنے دی، اور آگ کے اندر سے جو روشنی تھی اللہ نے صرف وہ چھین لی، یعنی ان کے اندر جلتے ہیں،
ان کو سوائے گرمی کے آگ سے کچھ نہیں مل رہا، اور وہ گرمی ایسی جن کو جلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ نور لے گیا، اللہ لے گیا، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی کہ سبب مسبب کی طرف نسبت کر دی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے باقی رہنے کے لیے عمل کو یا ایندھن کو سبب بنایا۔ جب انہوں نے سبب کا خیال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نور بھی لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جمع کا لفظ استعمال کیا، ظلمت کی جمع ظلمات۔ اندھیرے کیا ہیں؟ بدگمانیاں، شکوک و شبہات، وسوسے، خوف، مذاق اور نفس کی منفی سوچیں، پراپوگنڈا، یہ سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلمات، اندھیروں میں اس نے ان کو چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کسی اللہ اور اس کے رسول کی حکمت، ہمیں اس کے فرمان پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ ہوتی ہے آگے خواہشات کے اندھیرے ہوتے ہیں، شہوتوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، اور لالچ کے اندھیرے ہوتے ہیں، حرص، طمع، ہوس اور بدگمانی، وسوسے اور دنیا کی جو ہے نا وہ طلب، کئی قسم کے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں۔ تو جب اتنے زیادہ اندھیرے ہوں تو پھر اکثر احکامات اور یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ماحول ہے نا، کہ ماحول کی یہ کیفیت بن چکی ہے، اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بیچارہ تین ہدایت کے رستے، تینوں سے بیچارہ معذور ہے، یعنی ماحول بھی اس کے لیے کارگر نہیں۔ اگر یہ دیکھنے والا ہوتا، سننے والا ہوتا اور یہ جو ہے نا وہ بولنے والا بھی ہوتا تو جس طرح کا ماحول تھا اس کو فائدہ نہ دیتا، لیکن اس پر مستضاد یہ کہ ایک تو ماحول اس کے لیے کارآمد نہیں، اور دوسرا اس کی مصیبت یہ کہ وہ تینوں اسباب بھی اس کے پاس نہیں ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس ایسے لوگ کبھی بھی واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو یہ ہے اس کی ایک مثال۔ باقی دوسری مثال اور کچھ مزید وضاحت انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔